اب جو سیگمنٹ ہے وہ سیگمنٹ اویس کی باتیں کھلی ہوئی ہیں. ہاں تو باتیں کھلی ہوئی ہیں تو کیا ہوا؟ اہم سیگمنٹ ہے زندگی کا اہم معاملہ. زندگی کا اہم معاملہ ہے اور وہ ہے شادی. ہاں. اور شادی ہو تو جاتی ہے بالکل, لیکن شادی کے بعد پھر کچھ بوریت ہو جاتی ہے. بوریت ہو جاتی ہے, اکتاہٹ ہو جاتی ہے. کچھ وقت گزرنے کے بعد شوہر کو پتہ بھی نہیں ہے کہ بیوی گھر میں کہاں پڑی ہوئی ہے اور بیوی کو پتہ نہیں ہے کہ شوہر گھر میں کہاں پڑا ہوا ہے. تو وہ پڑے ہوئے سامان جیسے ہی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹیبل پڑی ہے تو بیگم بھی کہیں پڑی ہوگی. تو اس قسم کا معاملہ ہو جاتا ہے. اب اس شادی کو جو پرانی ہو جاتی ہے اس کو نیا کیسے بنانا ہے, ریوائیو کیسے کرنا ہے اس شادی میں, اسپارک کو, فیلنگز کو, پطرس بخاری نے کہا تھا کہ دوستی جب پرانی ہو جائے تو دوستوں کے گفتگو کی درمیان میں دوبارہ لے کے آپ پطرس بخارن نہ بنے. پطرس بخاری کا میں جملہ جو کہہ رہا ہوں وہ اہم جملہ ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ دوستی جب پرانی ہو جائے تو دوستوں میں گفتگو کی ضرورت نہیں رہتی, دوست ایک دوسرے کی خاموشی سے بھی لطف اندوز ہو جاتے ہیں. لیکن شادی میں ایسا نہیں ہوتا. شادی میں ایسا نہیں ہوتا. شادی میں جتنا خاموشی ہو ایک وقت کے بعد اتنا اچھا لگتا ہے کہ خاموش ہی رہے. شادی میں اسپارک کیسے لایا جائے, ریوائیول کیسے کیا جائے, زندگی کو کیسے بہتر کیا جائے, دوبارہ سے اس حوالے سے ہم بات کریں گے. طاہرہ ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں اور وہ ہمیں یہ سارا گر سکھائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں طاہرہ؟ یہ بتائیے سب سے پہلے کہ یہ جو شادی میں اکتاہٹ جو ہو جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس میں اویس تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں گے ہسٹری میں, کہ ہسٹری میں جو شادی کا جو ایک کردار تھا زندگی میں وہ مختلف تھا, اور اب جب دنیا سو کالڈ گلوبل ولیج بنی ہے تو شادی کا ایک جو ایک امیج ہے یا شادی کی جگہ ہے ہماری زندگی میں وہ بدل گئی ہے. تو پہلے شادی واز این اکنامک انسٹیٹیوشن. ہم نے شادی کی وہ اس لیے کی کہ بچے پیدا ہوں گے, نسل آگے چلے گی, وہ کھیتوں میں کام کریں گے ہمارے ساتھ یا کہیں بھی, اور یہ ہمارا ایک اکنامک وہ ہے. خاتون نے اس لیے کی کہ مجھے گھر ملے گا, سپورٹ ہوگی اور خاوند کمائے گا. دوست وہاں ہم نہیں, دوستی نہیں ڈھونڈتے تھے شادی میں. ہم دوست شادی میں اپنا مینٹور نہیں ڈھونڈتے تھے, ہم شادی میں اپنا بیسٹ فرینڈ نہیں ڈھونڈتے تھے. آہستہ آہستہ اب شادی وہ واحد انسٹیٹیوشن ہے جس نے بہت بڑی چینج دیکھی لیکن ہم نے نوٹس نہیں کی. وہ کیا ہوئی کہ شادی اب مجھے ایک ہی بندے سے وہ سب چاہیے جو پہلے مجھے پورا گاؤں دیتا تھا. اب مجھے اسی سے اکنامک سپورٹ بھی چاہیے, مجھے اس سے دوستی بھی چاہیے, مجھے اس سے محبت چاہیے, مجھے اس سے ایکسائٹمنٹ بھی چاہیے, فلموں والی, میڈیا والی, رائٹ, اور مجھے پھر اسی سے اسٹیبلٹی بھی چاہیے. تو اب آیا شادی پہ بہت بڑا بوجھ. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو تبدیلی آنی تھی ملک میں وہ شادی میں تبدیلی آ گئی ہے. جی, ہماری زندگی میں شادی کا رول بہت بدلنے لگا بغیر اچھا, لیکن وہ کچھ کلچرز نے اس کے ساتھ بہت جلدی شفٹ کیا اپنے آپ کو. کچھ ہمارے جیسے کلچرز نے اپنے آپ کو بہت جلدی شفٹ نہیں کیا, جس میں بہت سارا ہاتھ ہمارے جو پرانے شادی کے بارے میں ویوز ہیں. تو جو بھی اب یہ سن رہے ہیں جو ٹاپک ہے, تو سب سے پہلے میں ان سے یہ پوچھوں گی یا وہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میرے لیے شادی کیا تھی. کیا وہ امی ابو کو خوش کرنے کا طریقہ تھی, دوستوں میں شو آف کرنے کا طریقہ تھی, بڑی بارات اور وہ چیزیں, یا وہ میرے لیے ایک دوست کو ڈھونڈنے کی خواہش تھی. تو پہلے تو آپ اپنا یہ دیکھیں. تو اگر آپ کے لیے شادی ایک اکنامک انسٹیٹیوشن تھی جو صرف سوسائٹی کے لیے کی یا گروپ کے لیے کی یا کرنی ہوتی تو کئی, تو پھر تو ظاہری بات ہے کچھ عرصے بعد آپ شادی کو ایک سائڈ پہ رکھیں گے اور دوستی, گپ شپ, محبت دوستوں میں, پطرس بخاری والی بات ہے, وہاں ڈھونڈیں گے. ٹھیک ہے, لیکن اب آپ کی دو نیڈز ہیں ہر مرد کی, ہر عورت کی. ایک ہے ایکسائٹمنٹ کی نیڈ کہ مجھے نیا پن ملے, اور ایک نیڈ ہے اسٹیبلٹی کی نیڈ جس کے لیے ہم شادی کر لیتے ہیں. اچھا, وہ جو نیونیس ہوتی ہے وہ نیونیس ہمیں چاہیے ہوتی ہے, لیکن نیونیس از اپوزٹ ٹو اسٹیبلٹی. ہاں, دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں. کبھی کبھی نیونیس کے ساتھ اسٹیبلٹی ہوتی بھی ہے لیکن کئی بار نہیں بھی ہوتی. تو اس کا کیا کرنا ہے پھر, اب اس کو کیسے ڈیل کریں؟ شادی سب سے بیڈلی ہٹ ہے اس نیڈ کی, اس تضاد کی وجہ سے. ہمارا شادی کا انسٹیٹیوشن, ہم جاب میں دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں, جاب میں جب نیا پن آپ کا دل کرتا ہے نیا پن آئے, آپ جاب نہیں چھوڑتے ہیں, آپ بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ میں کچھ ایسا نیا کر لوں کہ مجھے جاب میں مزہ آئے. شادی میں ہم یہ نہیں کرتے. شادی میں یہ تضاد بہت پروناؤنس, بہت نظر آنے لگتا ہے, اور کچھ عرصے بعد اچھا اب یہ کلیئر نہیں کہتے. ہمارے ہاں خواتین تو بالکل نہیں کہتی ہیں, مرد حضرات دوستوں میں گپ شپ کر لی تو کہہ دیا, لیکن یہ کہتے نہیں ہیں کہ میں بور ہو گیا ہوں. وہ آپ کے بیہیویئر میں نظر آتا ہے. ہر شادی میں ایسا ہوتا ہے یا صرف لو میرج میں دیکھیں یا ارینج میرج میں دیکھیں, تقریباً ہر شادی میں ہی یہ بوریت کی کیفیت ایک آ جاتی ہے, چاہے وہ جتنا ہی لو کیوں نہ ہو. آپ کو کیا پتا, ان سے پوچھتے ہیں نا. جی بتائیں. اب جو سن رہے ہیں اور جو بور نہیں ہوئے وہ مجھے کہیں گے یہ کیا بول رہی ہے ہماری شادی کے بارے میں. ہر شادی کا نہیں ہوتا فیوچر, کیونکہ دیکھیں کوئی ہمارا پروگرام سنے بغیر بھی تو نیچرلی ایک ریلیشنل انٹیلیجنس جیسے کہتے ہیں نا, رشتوں کی ایک وہ ہے, کچھ لوگ نیچرلی اپنے رشتے کو ایکسائٹنگ بنا کے رکھتے ہیں. تو ہر شادی کا تو یہ فیوچر نہیں ہوتا ہے, بٹ میجورٹی شادیاں جو ہم دیکھ رہے ہیں, جو ایک کرائسس آیا ہے اس انسٹیٹیوشن کا, وہ یہی ہے کہ کچھ عرصے بعد ایک خاص طرح سے شادی کو مطلب پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ ہونا ہے تو اس میں پھر یہ قید نہیں ہے نا کہ یہ لو میرج ہوئی تھی تو نہیں ہوگا یا ارینج میرج ہوئی تھی تو نہیں ہوگا. یہ دونوں قسم کی میرجز میں ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے, کیونکہ لو میں بھی تو آپ اسی کلچر سے گھس رہے ہیں نا, آ رہے ہیں شادی میں, کہ کیا ہے وہ کلچر, کہ شادی ایک خاص چیز کے لیے ہے, شادی اسٹیبلٹی کے لیے ہے, ایکسائٹمنٹ کے لیے نہیں ہے. تو پہلا جو بات ہم یہ کریں گے کہ ہر انسان کو اس ٹائم پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو میں بور ہو گیا ہوں, آج بیگم کچھ
ایکسائٹنگ نہیں لگ رہی ہیں یا آج ہسبینڈ بہت بورنگ لگ رہے ہیں, یہ میری وہ والی نیڈ بول رہی ہے. ہسبینڈ کا قصور نہیں ہے, نہ بیگم کا قصور ہے, یہ میری وہ نیڈ ہے, ہیومن نیڈ ہے. تو چلے میں اس نیڈ کو یہیں اسی ریلیشن میں پورا کرتا ہوں. اچھا, اب اس کا تعین کیسے کریں گے کہ کتنی ڈیوریشن کے بعد, کتنے عرصے کے بعد یہ بوریت یا اکتاہٹ آ جاتی ہے؟ تعین تو نہیں ہے, لیکن جو ہمارے پاس موسٹلی جو میری پریکٹس میں جو ہم دیکھتے ہیں کلائنٹس, وہ پاکستان میں اسپیشلی 3 سے 5 سال کے بعد ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک یکسانیت آ جاتی ہے روٹین میں ہماری. بوریت تو سے ہم شاید نہ کہیں, ایک بہت یکسانیت آ جاتی ہے. شادی میں دوستی ایکسائٹمنٹ نہیں رہتی ہے, مطلب آپ کہتے ہیں یہ تو ایک یکسانیت ہے. تو وہ تو پہلا جو ٹپ ہے اس کا, کس طرح ہم اس کو ٹپس پر آ جاتے ہیں, جو اہم کام کی بات ہے بھائی, ٹپس لینی ہے. اس بوریت کو ختم کیسے کیا جائے, یہ بتائیں, ٹپس بتائیں. ٹپس کیا روکا جا سکتا ہے اس بوریت کو؟ بالکل 100%. اس ٹائم اگر وہ لوگ سن رہے ہیں جن کی شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں اب کیا, لیکن میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. مطلب جتنے بھی سال ہو گئے بھائی, 90 سال ہو گئے, 100 سال ہو گئے, اب کیا کپلز واپس ریکنسیلیشن کی طرف آ سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. ہر کپل واپس ایکسائٹمنٹ پہ جا سکتا ہے. آف کورس جیسے کہ آپ کی اسکن, آپ کا سب کچھ واپس اتنا نہیں جا سکتا ہے, تو پہلے سالوں والا تو وہ نہیں ہے, بٹ ایوری میرج کین بی سیوڈ اف دیر از انٹینشن. صحیح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امید کی کرن باقی ہے, لوگ مایوس نہ ہو. میں پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. ہاں یہی ہے. تو اب بتائیں کہ جو اسٹیپس ہیں وہ کیا ہے اسٹیپس؟ اچھا, سب سے پہلا تو اسٹیپ ہے اپنا اندر کا امپریشن, اپنے اندر کے جو آپ کے خیالات ہیں شادی کے بارے میں ان کو چیلنج کریں. شادی صرف اکنامک انسٹیٹیوشن نہیں ہے. شادی میں ہی آپ کو دوست مل سکتا ہے, شادی میں ہی آپ کو مینٹور مل سکتا ہے, شادی میں ہی آپ کو اپنا بیسٹ کانفیڈنٹ مل سکتا ہے جس کے ساتھ آپ اپنے سیکریٹ شیئر کر سکیں. تو اگر اماں ابا نے, دادا دادی نے یہ بتایا کہ نہیں بیگم سے یہ بات نہیں کرتے, یہ بیگم کا ڈومین نہیں ہے, تو پلیز اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھنا پڑے گا, کیونکہ اب اماں ابا دادا دادی کی شادی سے تھوڑی آپ کی شادی فرق ہو گئی, زمانہ ٹھیک ہے. بدل گیا. یہ آپ کا اسٹیپ 1 ہو گیا, آپ نے اپنے مائنڈ کی ری فارمیٹنگ کر دی, ایک طریقے سے بلیفس اپنے صحیح کیے. اگلا اسٹیپ آگے کیا کرنا ہے؟ ہاں, ایک تو یہ. دوسرا سب سے پہلے یہ کہ آپ یہ سوچیں کہ ایک بڑا امپورٹنٹ, بلکہ میں آپ سے کوسچن کروں گی کہ کیا آپ اس چیز کی چاہت کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس آلریڈی ہے؟ لیکن یہ بھی تو ہوتا ہے نا اویس طاہرہ, کہ جو چیز حاصل ہو جاتی ہے اس کی چاہت ختم ہو جاتی ہے, اس کی وہ قدر نہیں رہتی, قدردان ہو جاتے ہیں کہیں. یہ دیکھیں کہ اگر یہ جو بیگم کی مجھے چاہت نہیں ہو رہی ہے زیادہ, یا ہسبینڈ کی, اس میں ہسبینڈ کا یا بیگم کا قصور نہیں ہے, یہ میری چاہت اس لیے کم ہو رہی ہے کہ مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ میری ہے, دا پوزیشن. تو وہ جو ایک ہے نا کہ یہ میرا ہے, I possess that person, اس کو بھی چیلنج کریں. You don't possess that person. He or she can leave any time due to death, due to going into another relationship, خدا نخواستہ, anything. یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. اس کو اب یہی بات ہے نا, جب وہ خطرہ رہے گا نا, that anxiety جو ہم فیل نہیں کرنا چاہتے, وہ anxiety ہی محبت کو ہوا دیتی ہے. آپ دیکھیں جب شادی سے پہلے وہ anxiety ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں اس کے ماں باپ مانیں گے کہ نہیں, پتہ نہیں یہ آج مل پائے گی کہ نہیں, اور اسی سے آتی ہے وہ ایک ڈیزائر. تو ہم جیسے ہی شادی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں یہ تو ہماری ہے, آئی پوزیس دیٹ پرسن, یو ڈونٹ پوزیس دیٹ پرسن. ٹھیک ہے, اگلا اسٹیپ یہ دونوں کے لیے ہے. اس میں ذرا مرد حضرات کو تھوڑا ہمت کرنی پڑے گی کہ ہم ایک بڑی ریسرچ ہوئی تھی امپورٹنٹ, جس میں پوچھا گیا کپل سے کہ آپ کو اپنا پارٹنر, اپنا ہسبینڈ یا بیوی کس ٹائم سب سے زیادہ اٹریکٹیو لگتی ہے, کب زیادہ ان کو. تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جب وہ اپنے پروفیشن میں آگے جا رہے ہوتے ہیں, جس میں ان کو ایکسپرٹیز ہے, جب ہم ان کو دیکھتے ہیں کچھ کرتے ہوئے, جب ہم انہیں کسی سے کانفیڈنٹلی بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو ہمارے ہاں مجھے کافی لگتا ہے کہ کلچرلی چونکہ خواتین گھر پہ ہوتی ہیں, وہ اپنا بالکل جو کریئر ہے بھی چھوڑ دیتی ہیں, جو ان میں ایک خوبیاں ہیں پرسنل, وہ اس کو سائڈ پہ کر دیتی ہیں شادی کی قربانی کے لیے, اور وہیں سے شروع ہوتی ہے اٹریکشن کا ڈاؤن فال. تو خواتین سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا اپنا کچھ بھی, چاہے وہ گھر میں بزنس ہے آپ کا, چاہے وہ آپ کی کوئی اسکل تھی جو آپ پالش کرنا چاہتی ہیں, جاب ہے, بی گڈ ایٹ اٹ, پالش یور سیلف. اینڈ ہسبینڈس کو بھی اگر آپ اٹریکٹیو رہنا چاہتے ہیں اس خاتون سے, لیٹ ہر ڈو اٹ. اوکے ٹھیک ہے. آگے اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ اگلے اسٹیپ تھوڑے وہ ہیں, وہ تو وہ یہی ہے کہ پکنک پہ چلے جائیں, سیر کر لیں. وہ تو جو ایک ہمارا مشورے دیتے ہیں دوست بھی, یار آج ڈنر پہ چلے جاؤ, ویکیشن کر لو, وہ ہیں. لیکن میں نے کئی وہ کپلز دیکھے ہیں جو ویکیشن کر کے آئے اور واپس آ کے اسی روٹین میں لگ گئے کہ شادی تو گھر میں اچھا کھانا پکنے کے لیے ہے. تو اگر گھر میں اس نے ایک دن کھانا نہیں بنایا اور اس کے بدلے وہ آپ کی آج پرانے والی گرل فرینڈ بن گئی, تو کیا برا ہے, آپ کی اپنی صحت کے لیے اچھا ہے شادی. اچھا, یہ ٹینڈنسی کس میں زیادہ ہے بور ہونے والی, مردوں میں یا خواتین میں؟ خواتین کلچرلی بتاتی نہیں ہیں, خواتین کلچرلی بتاتی نہیں, اور یہ یونیورسلی ہمارے کلچر میں نہیں. یہ جو باہر جتنی ریسرچ ہوئی ریلیشن شپ پہ جو ہم پڑھتے ہیں, وہاں پہ خاتون اپنا کلچر کی وجہ سے اپنی بوریت کا اظہار نہیں کرتی ہیں. وہ اپنی بوریت کا اظہار واٹس ایپ گروپس جوائن کر کے کر لیتی ہیں فیملی کے. وہ کچھ خواتین سسرال کی ساتھ لڑائیوں میں کر لیتی ہیں, کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کے دل کا حال بانٹ لیتی ہیں. اصل میں وہ اس کرنٹ شادی سے بور ہو رہی ہوتی ہیں.
بس یہ پھر ہم اس مشکل سوال کو یہیں پر روک دیتے ہیں کیونکہ یہ اہم سوال ہے، پھر خامخواہ اس پر اور ڈس ایگریمنٹ ہو جائے گی، اس پہ اور ڈس ایگریمنٹ ہو جائے گا، ہم روکتے ہیں. لیکن جو ٹپس ہم نے آپ کو دی وہ بڑی کام کی ٹپس تھی. بہت شکریہ طاہرہ، آپ کا وقت دیا آپ